العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین و سامعین، لگاتار 3 ہفتوں سے ہماری گفتگو صحابہ کرام جو اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل پاک باز نیک لوگ ہیں، ان کا ذکر لگاتار ہو رہا ہے. 3 دروس میں شیخ محترم نے ان کے فضائل و مناقب، صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحبت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں پر شیخ نے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آج سے شیخ صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے ہمارے سامنے کچھ اصول اور ضابطے رکھیں گے، کیونکہ ان کا دفاع کرنا بھی ہمارے دین کا فریضہ ہے. اللہ نے انبیاء کا دفاع کیا، صحابہ کا دفاع کیا، نیک لوگوں کا دفاع کیا، اس لیے نیک لوگوں کا دفاع یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اور وہ سب سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس اور پاک باز لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اس لیے ان کا دفاع کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. شیخ محترم چونکہ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے اب ٹائم بھی ہو گیا ہے، اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو مستفید فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ یا ان ہستیوں کے بارے میں جاننے، سمجھنے اور ان کے فضائل و مناقب کو معلوم کرنے کی توفیق بخشی، جن لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے پچھلی کتب میں کیا ہے، اور جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے اس لیے اختیار اور پسند کیا کہ وہ دین کے سپاہی بنے، دین کا، اپنے نبی کا، قرآن مجید کا، اور ان تمام چیزوں کا دفاع کریں جس کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے احکام کو انہوں نے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کیا جس طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا تھا. اور اللہ رب العالمین ان کے عمل سے اس قدر خوش ہوا کہ اپنی رضامندی کا پروانہ اس دنیا میں دے دیا. صرف رضامندی نہیں بلکہ جنت کا بھی پروانہ اس دنیا میں ان تمام صحابہ کرام کو دے دیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. صحابی کسے کہتے ہیں، ان کے فضائل، مناقب کتاب و سنت میں کیا ہیں، اس تعلق سے 3 دروس میں بات آئی، اور ہر آیت اور تقریباً ہر حدیث صحابہ کرام کسی نہ کسی اعتبار سے صحابہ کرام کی فضیلت، ان کی منقبت، ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں دین کے تعلق سے، ان کے تقوی اور ان تمام چیزوں کو بتاتی اور ظاہر کرتی ہے. فکر اگر سلیم ہو، عقیدہ اگر صاف ہو، صحیح ہو،
تو انسان کوئلے سے بھی جوہر نکال لیتا ہے، لیکن اگر فکر گندی ہو تو اگر اسے ہیرا بھی دے دیا جائے تو اس میں اسے پتھر نظر آتا ہے۔ تو فکر کی سلامت، عقیدے کی سلامتی بہت بڑی چیز ہے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے دو اصول یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جس کا ذکر تمام علماء کرام نے کیا ہے: سلامت القلوب و سلامت الالسنہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دل کو محفوظ رکھیں، صحابہ کرام کے بغض کو پالنے، ان کی عداوت، ان کی نفرت وغیرہ کو پالنے سے دل کو بالکل محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں، صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات نکالنے سے جس سے صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی ہو، یا ان کے شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہو، یا ان کی تنقیص ہوتی ہو، یہ دو اصول اگر اپنا لیا جائے تو یقیناً صحابہ کرام کے شان میں گستاخی سے انسان بچ سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کی عدالت پر مختصر گفتگو کریں گے، پھر ان کے دفاع کے اوپر اور کچھ شبہات ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو آئے گی۔ عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کے اوپر مستقیم ہو، یعنی متقی اور پرہیزگار ہو، با اخلاق ہو، اور برائیوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ اسی چیز کو علماء نے کہا ہے کہ عدالت ایک ایسا ملکہ ہے، عربی لفظ عدالت ایک ایسا ملکہ ہے، ملکتن ایک ایسا ملکہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ملکہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو تقوی اختیار کرنے پر، اخلاقی امور کو اختیار کرنے پر، برائی سے دور رہنے پر ابھارتا ہے۔ تو رہی بات تقوی کی، تقوی کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے سے لے کر کے ایمان کا آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، یعنی ایمانیات کے تمام ابواب تقوی کے اندر داخل ہیں۔ فسق و فجور سے بچنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنا یا صغیرے پر اصرار کرنا، کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام کا قول ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں اخلاق کو ختم کر دیتی ہیں یا اخلاق کو گھٹا دیتی ہیں، اچھے اخلاق کو رذیل اخلاق میں بدل دیتی ہیں، ان چیزوں سے دور رہنا، وہ چیزیں کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے، تمام گناہوں سے صحابہ کرام بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور نیکی کے ہر راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ تو عدالت کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کی پابندی کرتا ہو، با اخلاق ہو، اور اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہو، یہ صفات صحابہ کرام سے زیادہ قسمیں میں پائی جا سکتی ہیں۔ تو عدالت کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور صحابہ کرام میں بدرجہ اولا یہ چیز موجود تھی، نیز یہ کہ انہیں اللہ کی ان تمام چیزوں کے علاوہ، یعنی تقوی شعار تھے، گناہوں سے بچتے تھے، با اخلاق تھے، ان تین چیزوں کے علاوہ، یہ تین چیزیں عام انسانوں میں پائی جا سکتی ہے کہ وہ با اخلاق ہوگا، تقوی شعار ہوگا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن ان تین چیزوں کے علاوہ مزید اس کے ان لوگوں کی، صحابہ کرام کی عدالت میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی تھا، نیز اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ اور اس میں ایک اگر چھٹی چیز بھی جوڑ لیں، وہ یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے تربیت یافتہ افراد تھے۔ تو یہ عدالت کا مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے لیے جب عدالت، ثقاہت، صداقت یہ چیزیں ثابت ہو گئی تو ان کے کسی عیب کو ظاہر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ عیب اللہ رب العالمین کے نزدیک معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی عدالت پر، یعنی عدالت کا مطلب ہے کہ ان کے متقی ہونے پر اور ان کے گناہوں سے بچنے پر اور ان کے با اخلاق ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اس اجماع کی اسی نے مخالفت کی ہے جن کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے شقاوت اور بدبختی لکھ دیا۔ صحابہ کرام کی عدالت، یعنی ان کے
تقوی کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. صحابہ کرام کو برائی کرنے والا یا گناہ کرنے والا صرف ان لوگوں نے بتایا ہے جن کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے بدبختی اور شقاوت لکھ دیا ہے. ورنہ آج تک جتنے بھی علماء آئے صحابہ کرام کے بعد سے تابعین، تبع تابعین، اور آج تک جتنے بھی علماء آئے اور ہر مکتبہ فکر کے، سب کا اتفاق اور اجماع ہے اہل سنت والجماعت کے علماء کا کہ صحابہ کرام متقی پرہیزگار تھے، با اخلاق تھے اور گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے تھے. اور ان لوگوں کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے. نیز یہ کہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا. تو یہ عدالت کا مفہوم اور عدالت کا مطلب ہوتا ہے. اور اجماع کا مطلب آپ کو پتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ تمام علماء کرام نے ایک ہی جیسی بات کی ہو، کسی بھی اہل سنت کے عالم نے مخالفت نہ کی ہو. اور روافض، شیعہ، ان لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. معتزلہ اور اسی طریقے سے قدریہ اور آج کے جو فرق ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں. اگر وہ لاکھ بھی مخالفت کر لیں تو اس اجماع کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا تو اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ آنے والے لوگ صحابہ کرام سے کس طریقے سے بغض رکھیں گے بعض لوگ، اور کس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. ان کی اچھائی کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے صحابہ کرام کا دفاع کیا. قبل اس کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دفاع، صحابی کا دفاع کریں، بعد میں آنے والے لوگ دفاع کریں. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کا دفاع کیا، اور اتنے بہترین انداز میں دفاع کیا ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح سے سمجھ لے تو پھر اس کے بعد کسی اور دفاع کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. اب جیسے دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام منافق ہو گئے تھے. میں اس بات کو بعد میں بیان کروں گا کہ کیا صحابہ میں کوئی منافق تھے. دوسرا شبہ جو ہے کہ کیا کسی منافق نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا ہو، کیا اس نے حدیث بیان کی ہے، حدیث کے اندر اس کا کوئی اثر رہا ہے یا ہے. انشاءاللہ ان چیزوں کا جواب میں آخر میں دوں گا. لیکن بعض لوگوں نے صحابہ کرام کے اوپر نفاق کی تہمت لگائی تو اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع اس طریقے سے کیا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. منافق تو جھوٹے کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کو نازل کیا اور منافق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعلم، اللہ رب العالمین جانتا ہے، وَيَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. لیکن صحابہ کرام طریقے سے کیا اللہ نے جب ان کے اوپر نفاق کی تہمت لگی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، یہ صحابہ کرام وہ مؤمنین ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا ہے دین کی نشر و اشاعت کا، اثار و قربانی کا، اپنی جان کو گروی رکھ کر کے دین کی حفاظت، دین کا دفاع اور اپنے نبی کے دفاع کا، اس میں وہ پورے سچے اترے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کی سچائی اور جو نفاق کی تہمت لگی تھی اس کو اس طریقے سے دور کیا کہ اس آیت کو نازل کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مؤمنین صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو مکمل کیا، پورا کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تبدیل ہو گئے بعد میں، جیسا کہ شیعہ وغیرہ کہتے ہیں، روافض جو ہیں بعض کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وما بدلوا تبدیلا، کہ صحابہ کرام نے جس چیز کو اختیار کیا تھا، نبی پر جو ایمان لایا تھا، کتاب و سنت کی تعلیم کو جو اپنی زندگی کی زینت بنایا تھا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ جو مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے تھے ایمان لانے میں، اور اسی طریقے سے جو ان کے بعد آئے سب سے اللہ رب العالمین راضی ہیں. اگر وہ تبدیل ہو جاتے، چھوڑ دیتے دین کو، تو اللہ رب العالمین ان میں سے کسی ایک سے بھی راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور
دین پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ دے تو فلن يقبل منه ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا، آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا دفاع اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے کر رکھا ہے کہ ان کے اندر ایمان لانے کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ان کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی آئی۔ بعض لوگ یہ الزام دیتے تھے اور دیتے ہیں کہ صحابہ اہل دنیا ہیں، یعنی آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں آیت نازل کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن، کہ اللہ رب العالمین نے مؤمنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر دیا ہے۔ اور مؤمن کا اطلاق جب آئے قرآن مجید کی آیت کے اندر، مؤمن سے مراد پہلی مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ آیت نہ اس وقت جو مؤمنین تھے وہ صرف اور صرف صحابہ تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ صحابہ اہل دنیا ہیں، جبکہ رب یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا والے صحابہ کرام اللہ نے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا، انہوں نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان دے کر کے، اور اللہ نے ان کے سودے کو قبول بھی کیا اور ان کے لیے جنت کا پروانہ بھی دے دیا۔ تو پھر کس طریقے سے تمہارا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ دنیا پرست تھے، دنیاوی امور کو ترجیح دیتے تھے آخرت کے اوپر؟ اللہ نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ صحابہ کرام سے یہ وعدہ تھا، جنت جو ملی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، اس بات پر ملی تھی، اور اس قتال کرنے میں وہ لوگوں کو قتل بھی کریں گے، یعنی اگر کوئی اللہ رب العالمین کے دین کو قبول نہیں کرے گا، دنیا کے اندر انارکی پھیلائے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی، فیقتلون، اور اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت میں انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، شہید بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے لوگ اس قدر بدبخت ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ان کے قلب کے اندر اس قدر شقاوت بھر دی کہ ان لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام تو نعوذ باللہ جہنم میں ہوں گے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ میں اس میں سے ہوں، اس آیت کا مصداق میں ہوں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ اس آیت کے مصداق ہیں، اور طلحہ انہی میں سے اسی آیت کے مصداق ہیں، عبد الرحمن سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ جو لوگ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن کے پاس پہلے سے نیکیاں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جہنم سے دور رکھے گا، جہنم سے اس قدر دور کہ اس کے احساس کو بھی اور اس آواز وغیرہ کو بھی نہیں سن پائیں گے، اور جنت کے اندر ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو ان کا دل کرے گا یا دل چاہے گا۔ تو جو لوگ جہنم میں جانے کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام فلاں جہنمی ہوں گے، فلاں جہنمی ہوں گے، نعوذ باللہ، وہ کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کے انکاری ہیں۔ اسی طریقے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بھی انکاری ہیں، ان کا ایمان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ یہ آیت سورہ انبیاء کی ہے، اور اس سے قبل کی جو آیت تھی وہ سورہ توبہ کی ہے۔ بعض منافقین یہ کہتے ہیں، یہ منافق ضروری نہیں ہے کہ نبی کے زمانے کے ہوں، میں پورا کہ کچھ لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں اس قسم کی باتیں کرتے آئے ہیں، تو ان کے تعلق سے قرآنی آیات کو جمع کیا ہے کہ صحابہ اکرام کا دفاع اللہ رب العالمین نے پہلے سے، ان کے اعتراض سے قبل ہی اللہ رب العالمین ایسا دفاع کر چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ ایسے تھے جو جھوٹ بولتے تھے، بہت سارے صحابہ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، ان میں پیش روافض ہیں، اور ان کی کوکھ سے جو لوگ نکلے ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں، آج کے زمانے میں مسلمانوں کے نام پر بھی کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے دفاع میں فرمایا
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون کہ انما المؤمنون الذین آمنوا، حقیقی مؤمن وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، رسول کے اوپر ایمان لایا۔ اللہ نے، اس کے رسول نے کہا کہ اپنے بال بچوں کو، سب کسی کو چھوڑ کر کے تمہیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اس کے کلمے کے بلندی کے خاطر نکلنا ہے، اور لوگ نکل گئے اللہ کے راستے میں، اپنے مال اور جان کی قربانی دی۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی صداقت پر، ان کے سچے ہونے پر جو مہر لگائی، وہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر، جس کی تکذیب وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہو، یا اللہ رب العالمین کی صداقت پر ایمان نہیں ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے سچے ہونے کا ثبوت قرآن مجید میں پیش کیا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ صحابہ کرام بالکل سچے ہیں، ہر اعتبار سے سچے ہیں، اور اس زمانے میں جو جھوٹے تھے اللہ رب العالمین نے ان کا بھی ذکر کیا، کہ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا سورہ منافقون کی آیت کہ اللہ نے کہا کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی ایک بھی دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے یا اس کی تعلیمات کے خلاف کرنے والے ہوتے، نعوذ باللہ اگر ہوتے، یہ الزامی بات ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کر دیتا ہے، جس طریقے سے ایک ایک شخص کی جو منافق تھے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، یا ان کی علامات بتا دی، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی۔ تو صحابہ اکرام بالکل سچے تھے، اور ان کی سچائی میں کوئی اگر شک کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر شک کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام گھاٹا اٹھانے والے میں سے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا ہے، جگہ کہا ہے کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم اولئک لهم الخيرات واولئک هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم، کہ جو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، ان کے لیے بہت ساری بھلائیاں نیکیاں، اولئک هم المفلحون، کامیاب وہی لوگ ہوں گے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے جب ذکر کیا کہا اولئک علی ھدی من ربک هم المفلحون، کہ صحابہ کرام پورے طور پر بھی کامیاب ہیں۔ اگر وہ زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کامیابی بٹورتے رہے اور اسلام کی نشر و اشاعت میں لگے رہے، اور اگر وہ شہید ہو گئے تو پوری کی پوری کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انہیں مل گئی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ گھاٹا اٹھانے والے میں سے تھے، ان کے لیے تو اتنا ہی فائدہ کافی تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا تھا اور ان کے ساتھ لگے رہے۔ اس کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملتا پھر بھی وہ پورے طور پر کامیاب تھے، چہ جائے کہ ان کے پاس نیک اعمال ہیں، ان کے دل بالکل صاف ہیں، ان کے دل کی صفائی کی گواہی اللہ رب العالمین دیتا ہے، ان کے نگاہ کی، دل کی، زبان کی اور ان کے اعمال کی صفائی اور اس کے تزکیہ کی گواہی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے کئی ایک جگہ پر قرآن مجید کے اندر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، اللہ نے جو علم کو انسانوں کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو وحی ان کے اوپر نازل ہوتی تھی وہ لوگوں کو سنائیں، اور سنا کر کے بس نہیں کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور سنت دونوں کی تعلیم لوگوں کو دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاذ ہوں اور سامنے ان کی مجلس میں بیٹھنے والے یا جو مدعوین ہیں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کی حیثیت سے ہوں۔ اب سوچیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دے رہے ہوں گے، معلم انسانیت، تمام انبیاء کرام کے سردار جب تعلیم دے رہے ہوں گے تو سیکھنے والوں کے اندر جو علم آئے گا وہ کس قدر عظیم ہوگا،
اور صرف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی صرف تعلیم دے، اس کے ساتھ تربیت بھی کریں، تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کریں۔ تو بھلا جن کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، ان کے اندر وہ خرابیاں جس کا ذکر روافض یا ان کے ماننے والے یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے کرتے ہیں، کہتے ہیں یا گنواتے ہیں، اگر وہ خرابیاں پائی گئیں تو دراصل وہ صحابہ کو مراد نہیں لیتے کہ صحابہ کے اندر یہ خرابیاں پائی گئیں، دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ صحیح سے نہیں کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر کے مقصد یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو تم دیکھو کہ وہ صحابی کی شان میں تنقیص کرتا ہے تو وہ جان لو کہ وہ زندیق ہے، وہ یہ نہیں چاہتا، وہ دراصل صحابہ کو نشانہ بنانا نہیں چاہتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس میں نبی اچھے نہیں تھے، اس لیے صحابہ اکرام جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی اچھے نہیں۔ تو صحابہ کے خلاف بولنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دراصل گستاخی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر صحابہ کرام کے دفاع میں آیتیں نازل کی اور دنیا والوں کو بتایا کہ قرآن مجید کی جتنی بھی نیکیوں کی آیت ہیں جہاں پر احسان محسنین کا تذکرہ ہے، جیسے بات آئی صادقین کا تذکرہ ہے، اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے، جہاد کرنے والے کا تذکرہ ہے، اس میں سب سے پہلا نمبر، سب سے اونچا درجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی، کہا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مؤمنین اور مؤمنات کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، زبان سے تکلیف ہو سکتی ہے، آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں مثال کے طور پر، یا ان کے اگر حقیقت میں عیب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کسی کا عیب سب کے سامنے بیان کیا جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور جب عیب نہ ہو تو ان پر بہتان لگائیں گے تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، یا پھر جسمانی طور پر آپ تکلیف دے رہے ہیں یا اور بھی کسی اعتبار سے اگر آپ تکلیف دے رہے ہیں، جو چیز تکلیف کا سبب بنتی ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے مؤمنین اور مؤمنات کو، مؤمنین مرد اور مؤمنات اور خواتین جو ہیں اسلام کے خواتین، اگر آپ ان کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی حق کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا، ان کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا ہے جو لوگ مؤمنین مرد اور ایمان والی خواتین کے اوپر کو تکلیف دیتے ہیں، تو پھر جو لوگ صحابہ کو اور صحابیات کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اور بھی کسی طریقے سے اگر وہ تکلیف دیتے ہیں تو یقیناً انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، بلکہ دنیا اور آخرت کو، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا دفاع کیا ہے اس تعلق سے پچھلے درس میں بہت ساری احادیث میں نے نقل کی تھی، جس میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہیں دو، کیونکہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا تو صحابہ اکرام کا جو ایک آدھا مد ہے، یعنی ایک مٹھی سونا بھی اگر انہوں نے خرچ کیا ہوگا تو اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آج ذکر کروں گا مختصر میں، دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا دفاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ بات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسا کہہ دیا جس سے عمر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوگی۔ بات کو غور سے سنیں گے اور پھر دیکھیں گے صحابہ کا کیا مقام ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر امت کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے، آپ اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے عمر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فوراً احساس ہوا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ معاف کر دیجیے، غلطی ہوگی، مجھ سے معاف کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تکلیف زیادہ تھی، غصہ ہو گیا، انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ ابو بکر ہیں، مجھ سے درجے میں فضیلت میں بڑے ہیں، اس لیے مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا رخ کیا کہ جاؤں اور ان کو کہوں کہ جو بھی معاملہ ہوا ہے ہم اس کو سلجھا لیتے ہیں، آپس میں کچھ بھی نہیں ہے، صلح کر لیتے ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ جا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں،
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا درجہ ہے جن کے بعض مشورے پر قرآن مجید نازل ہو جایا کرتا تھا، جب دربار نبوت میں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں کا عالم بالکل بدلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان دائم التبسم، ہمیشہ مسکرانے والے تھے، بالخصوص جب وہ اپنے صحابی کو دیکھ لیتے تو مسکرا دیتے، لیکن دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے مارے لال ہے، ہر آدمی خاموش بیٹھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے حل تارکون لی اصحابی، حل تارکو لی اصحابی، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں، یعنی ابو بکر کو چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو دہرائے جا رہے تھے اور غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً معاملے کو بھانپا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، غلطی میری تھی، میں نے عمر کو تکلیف دی، میں نے اس سے معافی مانگا، اس کی غلطی نہیں تھی۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا اور کہنے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی غلطیوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ کس نے غلطی کی ہے، شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، ان کی عظمت کو سامنے رکھتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، اس زمانے کی جو سختی تھی اور جو مشقت انہوں نے برداشت کی تھی، ویسی مشقت کسی صحابی نے برداشت نہیں کی۔ اس لیے ان کی تمام غلطیاں ایک طرف اور ان کی جو کوششیں اور محنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر، دین کی نشر و اشاعت کے خاطر، اس کو اجاگر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر کسی بڑے سے، نبی کے ساتھی سے غلطی ہو جائے تو غلطی کو مت دیکھو، ان کی عظمت اور فضیلت کو دیکھو کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سکھایا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تو تھے ہی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عزت کرنے والے اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد ان کی عزت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشاور بھی بنے، اور جو بات آپس میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ معاملہ لے کر کے آئے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ عمر سے سفارش کر دیجئے کہ وہ میری فلاں غلطی کو معاف کر دے، میں نے اس کو تکلیف دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سفارش نہیں کی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ غصہ ہوئے اور کہا کہ تم نے اس کی غلطی کو معاف نہیں کیا، کیوں معاف نہیں کیا؟ تو یہ معاملہ آپ سامنے میں رکھیں، صحابی کی غلطیوں کو نہ تلاشیں، ان کے محاسن کو اور ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ عوام ابن حوشب رحمہ اللہ کی عبارت آئندہ چل کر کے آئے گی۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ نبی کریم اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ پورے قرآن کی آیت آپ اٹھا لیجئے، پورے قرآن کی جہاں جہاں پر صحابہ کرام کا ذکر ہے، کہیں پر آپ نہیں دیکھیں گے کسی ایک صحابی کا بھی ایک عیب کا ذکر ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، کیونکہ ان کے پاس جو نیکیاں تھیں وہ ان کے عیوب کے لیے پردہ تھی، اور ان کا عیوب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کا رب جانتا ہے کہ ہم کو اس کو معاف کرنا ہے یا اس پر سزا دینی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم جیسے ناکارے یا گنہگار جب اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھ سکتے ہیں، تو جن کے استاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا ذکر اللہ نے توریت و انجیل میں کیا ہو، کیا وہ اللہ کی مغفرت کے مستحق اور حقدار نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے ان کی غلطیوں کو اجاگر کرنا یہ ایمان میں نقص اور کمی کی دلیل ہے۔ علماء کرام کی بھی بہت ساری رائے ہے، اس میں سے میں چند ایک کو ذکر کروں گا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت ہفتے تک کھنچ سکتی ہے، تو اس لیے مختصر میں، تاکہ جو ضابطے ہیں، جو علماء کرام کا جو عقیدہ رہا ہے، جو منہج رہا ہے، اس منہج کو لے کر کے آدمی چلے تو صحابہ کرام کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہے گا، اور کسی بھی کام کو کرنے سے قبل وہ سوچے گا اور اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے خاطر صحابہ کے محاسن کو بیان کرے گا، ان کے عیوب کے جن مجالس میں یا جن جگہوں پر ان کے عیوب کا بیان کیا جا رہا ہوگا، یا تو ان پر وہ رد کرے گا یا وہ اس سے دور رہے گا، تاکہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کے تمام نیکیاں سلامت رہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریبی تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر کے چل رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی چل رہا ہے، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے،
تو انہوں نے کہا ارفع ازارک، کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لو. تو شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پلٹ کر کے جواب دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ٹخنے سے کپڑا اوپر کر لو. پلٹ کر کے اس شخص نے جواب دیا وَأَنْتَ يَا ابْنَ مسعود ارفع ازارک، عبداللہ بن مسعود آپ اپنے ازار کو اوپر کر لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی نیچے تھا. کیوں تھا وہ خود بتا رہے ہیں رضی اللہ عنہ. بساقی یا ان بساقی حموشہ، ان کی پنڈلی جو تھی وہ کافی پتلی تھی، کپڑا نیچے آ جایا کرتا تھا چپک کر کے. جیسا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی 2 پنڈلیاں میزان میں رکھی جائیں گی قیامت کے دن، اور ایک پلڑے میں جو ترازو کا پلڑا ہوگا اس کے ایک پلڑے میں پورا احد پہاڑ رکھا جائے گا، تب دونوں پنڈلیاں زیادہ وزنی ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا بہت پتلی پنڈلی تھی اور وہ ایک مرتبہ کھل گئی تو صحابہ کرام ہنس پڑے. تو اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو دونوں پنڈلیاں ہیں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی قیامت کے دن ہوں گی. تو اس شخص نے کہا آپ اظہار اوپر کر لیجیے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا عذر پیش کیا کہ وہ پنڈلی کی وجہ سے میرا نیچے آ جاتا ہے اور میں لوگوں کو امامت کراتا ہوں. تو یہ معاملہ جو ہوا دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اپنے ازار کو اوپر کرو. اس شخص نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ آپ اپنے ازار کو اوپر کیجیے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے منع کیا آپ خود اپنے آپ کو درست کیجیے، ہم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو اسی طریقے کا وہ معاملہ تھا. یہ بات پہنچ گئی عمر رضی اللہ عنہ کو. عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے پہنچی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلایا فجعل يضرب الرجل ويقول اترد على ابن مسعود، مارنے لگے اور کہنے لگے ابن مسعود پر تم رد کرتے ہو، ان کے سامنے تم آواز اونچی کرتے ہو، اور اس کو مارنے لگے حتیٰ کہ صحابہ کرام نے سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دی. کہا ترد علی ابن مسعود، یعنی اگر ایک صحابی کوئی علمی مسئلہ بیان کر رہے ہیں بظاہر یعنی ظاہراً وہ ان کا وہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس پر پلٹ دیا تو خلیفہ وقت آپ کو مارے گا بھی اور آپ کی سرزنش بھی کرے گا کہ آپ صحابہ کرام سے منہ لگا رہے. تو صحابہ کرام سے منہ لگانا جب جائز نہیں ہے، ایک خلیفہ وقت کے سامنے صحابہ کرام سے منہ لگانا جائز نہیں ہے، تو آپ سوچنے کہ ان کے عیوب کو اگر بیان کیا جاتا اور آج عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین زندہ ہوتے تو ایسے لوگوں کو یقیناً ایسی سزا ملتی کہ آنے پوری دنیا کے لیے وہ عبرت نشان بن جاتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے بھی میں 2 واقعہ ان کے بیٹے کا بیان کر چکا ہوں، اور ایک جو دیہات کے صحابی تھے ان کا بیان کر چکا ہوں. آج یہ تیسرا واقعہ ہے کہ کسی صحابی کے تعلق سے ایک جملہ نہیں سننا چاہتے تھے بلکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ صحابہ اس قدر عظیم ہیں، ان کے قدر و منزلت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ وہ کوئی بھی بات بولتے ہیں تو وہ بات پورے تقویٰ کے ساتھ سامنے میں آتی ہے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ رد کی جائے، کیونکہ وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر کے بولتے ہیں. تو یہ صحابہ اکرام اور جو ان کے زمانے میں تابعین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی عظمت کو ان کے سامنے باور کرایا کہ تم کسی صحابی پر رد کرتے ہو، اگر وہ تمہیں کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں پلٹ کر کے تم جواب دیتے ہو، تم اس لائق ہو کہ تمہیں مارا جائے اور ایسی سزا دی جائے تاکہ تم بھی یاد رکھو اور دوسروں کے لیے بھی یہ عبرت بنے. اور ایک موقع پر ایک شخص نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قریبی بیوی تھی اور نیز یہ کہ وہ فقیہہ بھی تھی، ان کو کسی نے حرج میں ڈال دیا، کوئی ایسا معاملہ کیا جس سے تھوڑی تکلیف ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ. اب بلا کر کے کہا سب کے سامنے اسے 200 کوڑے لگاؤ. یہ صحابہ کی عظمت کے صحابہ کرام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی. اور آج تکلیف کی بات تو چھوڑ دیجیے، ہماری زبان سے صرف تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے، ہم تو ممبر و محراب سے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹے، خائن اور ایسے الفاظ جو ہم جیسے گنہگار اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہم ان کے لیے پسند کرتے ہیں جن کے دل کی صفائی کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کے منقبت، ان کے کارنامے اور ان کا تزکیہ بھرا پڑا ہے. آپ سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ کیسا تھا، صحابہ اکرام کی تعظیم کا درس وہ لوگوں کو کس طریقے سے دیا کرتے تھے، ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتے تھے
کہ صحابہ اکرام کے خلاف کسی کی زبان یا چوں بھی نکلے فوراً اس کو سزا دیتے تھے، اور آنے والے لوگوں کو یہ تلقین کی، یہ نصیحت کی اور درس دیا کہ کوئی بھی صحابہ اکرام کے خلاف بولے تو اس کو اسی قسم کی سزا دی جائے اگر حاکم ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم اس سے دوری بنا کر کے اس کو سزا دی جائے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی ہیں، اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، جو لوگ بدری ہیں، بدر کے صحابہ ہیں، جو لوگ شریک ہوئے تھے، ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے جھانک کر کے اہل بدر کے اوپر، اہل بدر والوں کو جھانک کر کے کہا، اللہ نے آسمان سے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم لوگ جو چاہے کرو، میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو جو چاہے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرو، نعوذ باللہ، اور صحابہ سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو چاہے کا مطلب کہ اگر تمہارا عمل کم بھی ہوگا تو تمہارے گناہ معاف ہیں۔ اس کے باوجود جو صحابہ اکرام کا جو زہد تھا، جو ورع تھا، جو تقویٰ تھا، جو عبادت تھی، جو ریاضت تھی، وہ تمام کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، تمام لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو لوگ منافقین تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، جنہوں نے افواہ کا بازار گرم کیا تھا، اس میں چند ایک صحابی شامل ہو گئے تھے، ان کی افواہ میں، ان کی بات میں آ گئے تھے، جن میں مصطح ابن اثاثہ ہیں اور حسان ابن ثابت ہیں شاعر رسول رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابی ہیں، اس وقت بھی تھے، اور اس کے بعد بھی، توبہ کے بعد بھی یہ لوگ صحابی ہیں۔ ان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر وہی معاملہ جو میں ذکر کیا ہوں اس شخص کے ساتھ، بدزبان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے مصطح رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تعیس مصطح ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں بد دعا کر رہی ہو اپنے بیٹے پر؟ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے پورا قصہ سنایا، اور اس کے بعد بہت لمبا واقعہ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال تو امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس واقعے کے اوپر تعلیق چڑھا کر کے لکھتے ہیں، تعلیق لگاتے ہیں، ایاک یا جری، تم صحابہ کرام پر جرأت کرنے کی جرأت کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو کہ اس بدری صحابی پر کنکھیوں سے دیکھنے کی بھی ہمت مت کرنا، جرأت نہیں کرنا، گرچہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس افواہ میں شامل ہو گئے، اس افواہ کا حصہ بن گئے تھے، لیکن اس کے باوجود تم ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ ایاک یا جری ان تنظر الی ھذا البدری شذرا، اس صحابی کی طرف تم آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھو، یہ بہت بڑی جرأت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ فإنها قد غفرت، یعنی قد غفر السیئات، یا وہ جس میں شریک ہوئے تھے، وہو من اہل الجنہ، وہ جنتی ہیں، مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ۔ وإیاک یا رافضی، رافضی جنہیں شیعہ بھی کہا جاتا ہے، اے رافضی تم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام اور تہمتیں نہ لگاؤ، کیونکہ ان کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو چکی ہیں۔ اور رہی بات کہ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جو مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ پر بد دعا کی تھی، تو ایک ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور ان کی تقلید میں کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ماں کی فطرت تھی کہ ایک بیٹا جب اچھے راستے پر ہو اور اس کے قدم میں لغزش آ جائے تو ماں اس کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا تو سختی کے ساتھ یا تو نرمی کے ساتھ۔ تو یہ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کر کے کہا کہ اس واقعہ کو، یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ ام المؤمنین کے اوپر تہمت لگائی گئی اور چند ایک صحابہ غلطی سے اس افواہ کا حصہ بن گئے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے ان صحابہ کرام کو حذف تنقید نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی ان کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو رہی بات کہ اللہ رب العالمین کیسے دفاع کرتا ہے صحابہ کرام کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دفاع کیا، اور صحابہ کرام نے کیسے دفاع کیا۔ اور ہم جو ہیں آج کے زمانے میں، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم، ہر زمانے میں حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک، کہ ہم اللہ کے، اس کے رسول کی پیروی کریں، اور کس طریقے سے پیروی کریں؟ جو طریقہ کار ہونا چاہیے اتباع کا، وہ صحابہ کرام کا منہج ہونا چاہیے۔
تو دفاع صحابہ میں جو ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ وہی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا اور دیگر صحابہ کرام کا تھا کہ کسی ایک بھی جملے کو، چاہے وہ جملہ سچ کیوں نہ ہو، صحابہ کے خلاف ہم گوارا نہیں کر سکتے. سچی سند سے ہو، صحیح سند سے ہو، متواتر سند سے ہو. اگر مان لیا جائے ایک جملہ آگے بڑھ کر کے کوئی کہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، پھر بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ چیز ہے ہی نہیں. اور سچی صحیح سند سے صحابہ کرام کے تعلق سے جو غلطیاں ہیں ان کی یا ان کے جو عیوب ہیں وہ نادر ہی ثابت ہیں، اور اگر ثابت بھی ہیں تو ان کی مغفرت کا پروانہ اس سے پہلے مل چکا ہے. تو ہم لوگ بھی صحابہ کرام کے دفاع میں وہی منہج اختیار کریں گے جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اور دیگر صحابہ کرام نے کیا، کہ کسی صحابی کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی. اور میں نے پہلے اصول ذکر کیا ہے کہ اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنے دل کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپس میں کچھ چپقلش ہو گئی تھی، کچھ نزاع، کچھ جھگڑا ہو گیا، قتال کی بھی نوبت آ گئی، قتال تک کی نوبت آ گئی. جیسے جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوئی، کیسے ہوئی، کیا تفصیل ہوئی، اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں اگر اختلافات ہوتے ہیں بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، جب ہم صلح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اختلافات کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دور چلتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلہ شکوہ دور کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پچھلے اختلافات کو لائے تم نے ایسا کیوں کیا تو پھر سے جھگڑا ہوگا. تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلاف ہوئے اس میں ہم حاضر نہیں تھے. جن چیز میں ہم حاضر نہیں تھے اس چیز کے تعلق سے ہم کیوں گفتگو کریں کہ انہوں نے کیسے لڑا، کس نے کس کو مارا، کس نے کیا کیا. جس چیز کے تعلق سے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ غبنا عما حضروا فی، ہم اس چیز سے غائب رہے، ہم اس میں موجود نہیں رہے جس میں وہ لوگ حاضر رہے. اور وہ لوگ وہ ہیں جن کے تعلق سے امام جعفر الصادق سے جب پوچھا گیا کہ یہ لوگ جو آپس میں لڑائی کیے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قال علمها عند ربی. ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کی جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا علمها، قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ولا ينسى، کہ اس چیز کا تمام کا علم اللہ رب العالمین کے پاس لوح محفوظ میں، اور اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے. اس کے علم میں کوئی کمی آتی ہے، اللہ کو پہلے معلوم تھا صحابہ اکرام کے درمیان قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، اجتہادی غلطی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگی. اس کے باوجود اس سے کئی سال، 30 سال قبل ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جس رب کو ان کی تمام غلطیوں کے بارے میں، جن کو ہم غلطی کہتے ہیں، آپ غلطی کہیں اسے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اجر کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ غلطی اللہ صحابہ اکرام کی اجتہادی تھی، اور اجتہاد میں غلطی کرنے والے سے غلطی کرنے والے کو ایک اجر ملتا ہے اور درستگی پہنچنے والے کو 2 اجر ملتا ہے. تو ان کی غلطی بھی اجر کا ذریعہ تھی، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے. تو جب ان کا رب ان سے راضی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے رضامندی کا اظہار کرتے تھے، جن کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کو جنت کی بشارت دیتے تھے کہ یہ ہماری آپسی غلطی ہے، تم جنتی ہو. تم اس آیت کے مصداق کو، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی گزری ایک بات جس آیت کی وہ تفسیر کی ہے سورہ انبیاء کے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى. تو جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے معاملے میں راضی تھے، ایک دوسرے سے سلام دعا اور آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، کوئی بھی چپقلش نہیں تھی، جو چپقلش ہوتی تھی وہ دور ہو گئی تھی. تو آج ہم بیٹھ کر کے ایک کو کہیں غلط ہیں اور ان کے اوپر لان تان کا دروازہ کھولیں اور ان کو ایسے صفات سے یاد کریں جس صفات کو لوگ گنہگار لوگ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، چاہے جائے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے پسند کریں. تو اسی تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ عمران ابن طلحہ، یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ صفین میں طلحہ رضی اللہ عنہ، جنگ غالب جنگ کے جمل میں طلحہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف تھے، علی رضی اللہ عنہ دوسری طرف تھے، آپس میں لڑائی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین تمام کی مغفرت فرمائے اور ہم لوگوں کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنائے. تو عمران ابن طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا، کہا مرحبا بکم، آ جاؤ. وہ ادنا ہو، اپنے قریب کیا، آؤ تم میرے ساتھی کے بیٹے، اور ان سے ایک جملہ کہا
انی لارجو ان یجعلنی اللہ وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. کتنا بہترین استدلال ہے اس آیت سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کہا قریب آؤ، خود سے قریب کیا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور تم، یہ خود صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا چوتھا نمبر ہے. یہ ایک صحابی عشرہ مبشرہ میں سے جو ایک صحابی ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کو اپنے سے قریب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سنو یہ ایک آیت ہے، اس آیت کے مصداق ہم بھی ہیں اور اس میں تم بھی داخل ہو. وہ آیت کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں جو کینہ کپٹ ہے ہم اسے نکال لیں گے. اخواناً، تو لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے. یہ جنت کی بات ہے. علی سرر متقابلین، اور جو تخت لگے ہوں گے، بستر لگے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے. تو اے میرے طلحہ دوست اور رضی اللہ عنہ کے بیٹے، میں اور تم اسی آیت کا مصداق ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کینہ کپٹ ہے اللہ رب العالمین یہاں بھی دور کرے گا اور قیامت کے بھی دور کر کے ہم لوگوں کو جنت میں ایک ساتھ رکھے گا. یہ امیر المؤمنین علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی وسعت قلبی ہے، وسعت نظری ہے، کشادہ دلی ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابی کے بیٹے جن سے ان کی لڑائی ہوئی تھی، ان کے بیٹے کو بلا کر کے ایسا کہا، اس کے باوجود ہم الزام دھریں کہ فلاں کی غلطی فلاں کے قتل میں تھی، فلاں کی غلطی فلاں کے قتل میں تھی. تو یہ تحکم ہے اور صحابہ کی شان میں تنقیص ہے. اس لیے ہر ایسی بات جس سے صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی ہو یا ان کی شان میں تنقیص ہوتی ہو، اس قسم کی بات سے پرہیز کرنا لازمی ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد سئل بعض، میں ان واقعے کی بات کر رہا ہوں، ان واقعات کی جو صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں غلطیاں ہوئیں، یعنی قتال ہوا یا اور بھی دوسرے معاملات ہوئے، اس سلسلے میں ایک مسلمان کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہم خاموش رہیں یا بولیں، یا ان غلطیوں کو جو بعض مورخین نے ذکر کیا جن میں سے اکثر کی سند باطل ہے، جھوٹی ہے، صحیح سند سے وہ ثابت نہیں ہے، کیا ہم اس کو لکھ کر کے اپنی دیوار پر آویزاں کریں، لوگوں کو بھیجیں، لوگوں کے دلوں کو صحابہ اکرام کی نفرت سے بھریں؟ ایسا کریں؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں کرنا ہے. جیسا کہ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بتایا کہ جن سے لڑائی ہوئی تھی ان کے بیٹے کو بلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اور میں، صحابی کو تو چھوڑ دیں وہ تو ہیں ہی جنتی، لیکن ان کے بیٹے جو تابعی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اور میں اس آیت کا مصداق ہوں گے اور جنت میں ایک ساتھ بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے. تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان صحابہ اکرام کے تعلق سے یا ان کی لڑائی کو ایشو بنا کر کے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کریں؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ جو لڑائی ہوئی اور اس میں جو اتنا خون بہا، اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کتنا بہترین استدلال کیا اس سلف نے. کہا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، یعنی صحابہ اکرام کی جماعت، وہ چلی گئی. لها ما کسبت، جو انہوں نے عمل کیا ان کے لیے اس عمل کا بدلہ مل گیا، رضامندی اللہ کی، مغفرت، جنت کا وعدہ، سب کچھ مل گیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کر رہے ہو وہ تم کو ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صحابہ کرام جو کیا کرتے تھے اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے لڑائی کی تو تمہاری کیا رائے ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ حق پر تھی ام المؤمنین، یا پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حق پر تھے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صحابہ کرام کے تعلق سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے. اس لیے ایسی چیزوں سے جس کے تعلق سے جس سے تمہارا تعلق نہیں، اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے تم سے پوچھے گا بھی نہیں. اس سے تمہارا کیا سروکار ہے کہ کون حق پر تھا، اس خون کا کیا ہوگا، ان کا رب جانے. اور وہ لوگ ایسی جماعت تھی جن سے ان کا رب راضی اور جن سے وہ رسول راضی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں. بعض سلف سے پوچھا گیا، یعنی آپ دیکھیں کہ سلف جواب کیسے دیتے تھے ان معاملات کے تعلق سے جو مختلف فی ہیں، جس میں صحابہ اکرام کے درمیان کچھ نزاع ہوا، کچھ لڑائی ہوئی، پھر آپس میں صلح ہو گئی، پھر سب کا دل ایک دوسرے کے تعلق سے صاف ہو گیا. اس لڑائی کے تعلق سے بعض میں تابعین، تبع تابعین اور دیگر علماء سے پوچھا جاتا تھا تو ان کا یہ جواب ہوتا تھا. ایک سے پوچھا گیا، یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں، جنہیں خلیفہ راشد خامس بھی کہا جاتا ہے.
ان سے پوچھا گیا کہ جو صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے عادل خلیفہ تھے، عدل و انصاف کے پیکر تھے. انہوں نے جو جواب دیا اس جواب کو گرہ باندھ لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کسی ایک بھی صحابی کے تعلق سے کہیں پر گفتگو ہوتی ہے اور خاص کر کے ان کے جنگ کا موضوع چھیڑا جائے، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں جو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا، تلک دماء طہر اللہ یدی منہا افلا اطہر منہا لسانی، کہ جو خون اس لڑائی میں بہے اس خون کو بہانے سے اللہ نے میرے ہاتھ کو پاک رکھا، یعنی میں نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی، تو پھر میں اپنی زبان سے کیسے اس جنگ کے قصے کو بیان کر کے اس جنگ میں شرکت کروں؟ یعنی جس جنگ سے میرا لینا دینا ہی نہیں، جس میں شریک ہوا ہی نہیں میں، اور اس میں آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا، اس میں صحابہ کرام کا خون بہا، جب اس میں شریک نہیں ہوا تو اس قصے کو بیان کر کے اپنی زبان کو میں اس جنگ میں کیوں شریک کروں؟ یعنی جس قصے سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، اور ایسی جماعت کا قصہ ہے جس جماعت کا تذکرہ توریت و زبور انجیل میں ہوتا ہوا آیا ہے، اور جس جماعت کی رضامندی اللہ نے پچھلے تمام امتوں کو بتایا کہ فلاں جماعت آئے گی، بڑی عبادت گزار ہوگی، ہمارے آخری رسول کے ساتھی ہوں گے، میں ان سے راضی ہوں گا، اور اللہ رب العالمین بتاتے ہوئے آیا ہے ان کے درمیان اگر آپس میں کچھ ہو گیا تو ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ تو یہ جواب ہے ایک سلفی عالم جن کا نام عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھا، جو اس زمانے کے تھے، پہلی صدی ہجری کے عالم تھے اور 2 سال خلیفہ بھی رہے اور بڑی اچھی خلافت رہی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے ہم کو ان کے خون سے پاک رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو بھی اس خونی تذکرے سے پاک رکھیں، اس میں نہیں دیں، کیونکہ مثل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل العیون، صحابہ کرام کی مثال آنکھ کی مثال ہے، دونوں آنکھ کی مثال ہے. وَدَوَاءُ الْعُيُونِ تَرْكُ مَسِّهَا، اور آنکھ کی دوا یہ ہے کہ تم اس کو چھو مت، اس کو ٹچ نہیں کرو. آنکھ کے اندر جس قدر انگلی کرو گے اسی قدر آنکھ میں تکلیف ہوگی اور بیماری بڑھتی چلی جائے گی. تو اگر علاج چاہتے ہو تو اس کو چھو مت. تو صحابہ کرام کی مثال آنکھ کی مانند ہے، ان کے درمیان جو واقعات ہوئے اس کا تذکرہ مت کرو، جو واقعات ایسے ہوئے جس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، جو لڑائی کے واقعات ہیں ان کا تذکرہ مت کرو، کیونکہ جتنا تذکرہ کرو گے اسی قدر دل میں نفرت اور بغض پیدا ہوگا، اور اسی قدر صحابہ کرام کے منہج سے دوری پیدا ہوگی. اور ایک سلف نے کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو واقعات ہوئے اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے درمیان معاملات ہوئے. بات کو غور سے سنیں، یہ سلف کی باتیں ہیں، 1200-1300 سال پہلے کے لوگوں کی باتیں ہیں، جو اس زمانے کی باتیں ہیں جو زمانہ نبوت سے کافی قریب تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں کچھ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ہوا، اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان ہوا، کہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، پھر اللہ رب العالمین نے بچا لیا. پھر آخر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا. کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا. اور انہیں اپنے پاس بٹھایا بھی اور جس وزارت میں تھے اس وزارت کے اندر داخل بھی کیا. تو کہا جو صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہوا کہ ان کے دل صاف ہو گئے، اب وہ سب کے سب جنتی. یعنی کہ آپس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے جو شرف صحبت تھی، جو صحابہ ہونے کا جو شرف حاصل تھا انہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آئی اور نہ کسی قسم کی کوئی کمی آئی. اور جعفر ابن محمد الصادق رحمہ اللہ کا قول میں نے بیان کر دیا ہے کہ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہ جو معاملات ان کے درمیان ہوئے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کو نسیان کبھی طاری نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین کو معلوم تھا. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا پروانہ دیا اور اپنی رضامندی دی. عوام ابن حوشب کہتے ہیں
کہ اس زمانے کے سلف کو میں نے پایا ہے، ادرکت من صدر هذه الامہ بعضهم یقول لبعض، بعض لوگ کہتے تھے اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے محاسن کا تذکرہ کرو۔ محاسن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو خوبیاں تھی، کیسے وہ دین کی نشر و اشاعت کرتے تھے، دین کی نشر و اشاعت میں انہوں نے کیا کچھ کوششیں کی، ان کے جو اچھے اخلاق تھے، اور اسی طریقے سے جو ان کی عبادات، زہد، تقوی، ان کے محاسن کا تذکرہ کرو۔ لِتَأْتَلِفَ عَلَيْهَا الْقُلُوبُ، تاکہ دلوں میں ان کی محبت جمی رہے، اور ان سے محبت کرنا ہماری عقیدے کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ وَلَا تَذْكُرُوا مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَتُحَرِّشُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اگر تم اس کا تذکرہ کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں ان سے دوری بڑھے گی اور ان کے دلوں میں نفرت بیٹھے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی صحابہ کرام کے درمیان جو واقعات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، اس کا مطلب وہ لوگوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمان کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہے جتنا بڑا بھی عالم ہو، جتنا بڑا بھی عالم ہو، کتاب و سنت کا حافظ ہو، اس کی تفسیر کا اور شرح کا حافظ ہو، صحابہ کرام کے خلاف اگر ایک زبان بھی کھولتا ہے، یقین جانیے کہ وہ امت مسلمہ کے اندر گمراہی کو راہ دینا چاہتا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے لوگوں کو بدگمان کرنا چاہتا ہے، بلکہ صرف صحابہ کے تعلق سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے، کتاب و سنت کے تعلق سے اس کو بدگمان کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے اور اگر آپ سنتے ہیں کہ وہ صحابی کے خلاف زبان کھولتا ہے یا ان کو عیوب کو بیان کرتا ہے تحقیق کے نام پر، تو اگر آپ کو اپنے ایمان کی سلامت مقصود ہے، آپ یہ چاہتے ہیں آپ خود بھی محفوظ رہیں، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ محفوظ رہیں، کل آپ اللہ سے ملاقات کریں تو آپ سے اللہ یہ سوال نہیں کرے کہ جس سے میں راضی تھا تم اس سے کیوں ناراض ہو گئے، تم نے اس کے تعلق سے کیوں گفتگو کرنی شروع کر دی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کل آپ سے ایسا سوال نہ کرے تو آج خود اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی مجلسوں سے، ایسی لوگوں کی باتوں کو سننے سے یا ان کی کتابوں کو پڑھنے سے محفوظ رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے سے بھی آپ کو محفوظ رکھے کہ صحابہ کے تعلق سے آپ پوچھے نہیں جائیں گے۔ اگر عقل اور آپ کی زبان سے تعلق سے سمجھ، دل میں صحابہ کی محبت ہے اور ان کے عیوب سے بالکل آپ دور ہیں، اور زبان میں صحابہ کی تعریف ہے، ان کے محاسن کا تذکرہ ہے، تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ یہی دل کی سلامتی صحابہ کے تعلق سے اور زبان کی سلامتی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو انہوں نے کہا، عوام ابن حوشب نے، کہ سلف کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے محاسن کا تذکرہ کیا کرو، ان کے جو ان کے درمیان اختلافات ہوئے اگر تم اس کا تذکرہ کرو گے تو عوام الناس کے درمیان صحابہ کرام کے تعلق سے نفرتیں بڑھیں گی، وہ دین سے دور ہوں گے، وہ یہ شک کرنے لگیں گے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے اختلاف کرتے تھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ انہیں اتحاد کی، وحدت امت کی تعلیم نہیں دی، انہیں یہ سب چیزیں نہیں سکھائی؟ یہ نبی پر اعتراض ہوگا، اور عام آدمی کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، اس لیے یہ جو چیپٹر ہے اسے بلیک چیپٹر کہا جاتا ہے، اور اس سے بالکل آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، ممبر و محراب سے اس کو بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کہیں کہ وہ تمام صحابہ تھے، ہم کون ہوتے ہیں؟ عرش والے نے کہا تم رضامندی کا اظہار کرو، عرش والا جنت کا مالک ہے، وہ دلوں کا مالک ہے، کتاب و سنت کو نازل کرنے والا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ کل قیامت کے دن رب کی عدالت ہوگی، رب جہاں پر قاضی ہوگا، فیصلہ کرنے والا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی وکالت کریں گے، جہاں تمام امت کے لیے شفاعت کریں گے، کیا وہاں پر اپنے ان ساتھیوں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنے مال کو، اپنے تمام خاندان کو قربان کر دیا؟ اگر آپ صحابہ کی قربانیوں کو یاد کریں گے تو یقیناً ان کے تعلق سے آپ کی زبان سے کوئی بھی برائی نہیں نکلے گی۔ اور ایک بات کہوں گا، چند منٹ باقی ہے، کہ صحابہ کرام کی عظمت کو جاننا ہے تو ان کی سیرت کو مطالعہ کریں۔ جب ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ جب آپ ان کی قربانیوں کو جانیں گے، ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو جانیں گے تو ان کے خلاف کبھی بھی زبان نہیں کھلے گی آپ کی۔ لیکن اگر آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانیں گے تو کوئی بھی آپ کو ان کے تعلق سے بدگمان کر سکتا ہے۔ اس لیے ان کے تعلق سے جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں، فلاں نے لڑائی کی، فلاں فلاں کے خلاف بولتے تھے، فلاں فلاں کو نعوذ باللہ گالی دیتے تھے، یہ تمام باتیں آپ کو بیان کی جائے، اگر آپ کے سامنے آپ کہیں کہ مان لیا جائے یہ تمام خرابیاں اس صحابی کے اندر تھی، لیکن تھے تو صحابی، ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے تعلق سے اپنی زبان کو گندی کریں، جیسا کہ بعض آثار میں یہ باتیں آئیں۔
اور آخری بات، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا، کہ جو صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، جو قتال ہوا رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان، اس میں ہم الکف یا الکف یا ہم خاموشی اختیار کریں گے، کچھ نہیں بولیں گے. وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والاجزاء. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ارے آپ بولتے ہیں خاموش رہنے کا، بہت ساری کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ہیں، فلاں نے فلاں کو مارا، فلاں نے غلطی کی. تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی واقعات آثار ہیں ان کی اکثریت یا تو ضعیف ہے یا منقطع ہے، صحیح نہیں ہے، اور بعض تو جھوٹ ہے. اور جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ علماء کو نصیحت ہے. وَهَذَا فِيمَا بَيْدِينَا وَبَيْنَ عُلَمَائِنَا فَيَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ. یہ جو چیز موجود ہے صحابہ کے تعلق سے، تو علماء کو چاہیے کہ ان چیزوں کو، اس چیپٹر کو بند کریں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں، اس کو چھپائیں. چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کریں، کیونکہ صحابہ کرام تجاوزوا القنطرہ، وہ معاملہ ان کا ختم ہے. یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی کسی قسم کی بات نہیں کر سکتا. اللہ نے ان کے لیے جنت کا پروانہ بھی دے دیا، رضامندی کا پروانہ بھی دے دیا. ان کا دل ایک دوسرے کے تعلق سے بالکل صاف تھا. آنے والے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ دعا کرو، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. جو صحابہ کرام ان کے لیے تم لوگ دعا کرو کہ اللہ ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی قسم کا حسد اور بغض و عداوت نہ پیدا کر ان کے تعلق سے ہمارے دل میں. یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ ہمارے دل میں کسی قسم کا بغض و عداوت ان کے تعلق سے پیدا نہ ہو، کسی قسم کی بھی بغض و عداوت پیدا نہ ہو. اور جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دعا کو سنتا بھی ہے. تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے تعلق سے یہ دعا کریں. اس لیے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی بات ہے تو عوام الناس کے سامنے ممبر و محراب پر بیان نہ کی جائے، کیونکہ اگر بیان کی جائے گی تو دلوں میں کدورت پیدا ہوگی. اس لیے بیان کرنے سے رکنا چاہیے تاکہ دل بالکل صاف ستھرا رہے اور صحابہ کرام کی محبت اور ان سے رضامندی کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، ان کے قربانیاں اور ان کی کوششیں کیا ہیں. اور جو آیت میں نے ذکر کی اس آیت کا تذکرہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کیا. دو شبہ جو میں نے ذکر کیا تھا، منافقین، کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام میں کچھ منافقین بھی تھے، جیسا کہ سلمان ندوی نے چند دنوں قبل یا چند مہینے قبل اس شبہ کو ذکر کیا تھا. اور اسی طریقے سے ایک اور شبہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کیا منافقین کا علم حدیث کی نشر و اشاعت میں کچھ حصہ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ان دونوں یہ شبہات کا تذکرہ اور اس کا تفصیلی رد آئے گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم شبہ ہے جس میں احادیث پیش کی جاتی ہیں، قرآن کی آیت نعوذ باللہ پیش کی جاتی ہیں صحابہ کرام کے نعوذ باللہ کہ وہ لوگ ان میں سے بعض اکثر منافق تھے. یہ کہتے ہیں کہ اکثر منافق تھے. آپ بتائیں کہ نفاق کہاں اور صحابہ کہاں؟ دونوں کے درمیان بعد المشرقین ہے، پورا پچھم سے دوری ہے، لیکن دونوں کو ملا دیتے ہیں تو اس تعلق سے پوری بات آئے گی. آخری بات، اگر آپ کو صحابہ کی قربانیوں کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو ایک مرتبہ مدینہ آئیں، اور مدینہ جب آئیں مسجد نبوی میں نماز پڑھیں اور پڑھ کر کے پھر احد جائیں. اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، احساس کرنا ہے. احد میں کھڑے ہو جائیں اور پھر یاد کریں غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے آج ہی شادی کی تھی اور وہ آئے تھے غزوہ احد کے اندر لڑائی کرنے کے لیے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ہوتے جن کی شادی آج ہی ہوئی ہوتی، کیا آپ چھوڑ کر کے احد چلے آتے؟ آپ خود سوچیں کہ وہاں پر ویسے بھی صحابی موجود تھے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گھر میں ماما بابا بلایا کرتے تھے، جن کے پاس والدین تھے، جن کے پاس بال بچے تھے، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر کے وہاں پر آئے. آپ خود سوچیں کہ آپ وہاں پر ہوتے، ایک طرف آپ کے بچے بول رہے ہوتے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، اگر آپ چلے جاؤ گے تو ہم کو دیکھنے والا کون ہوگا. ان تمام کو ایک طرف کر کے وہ آئے یہاں پر، اور 70 جانوں نے قربانی دی، 70 جانوں نے. اگر آپ وہاں پر جائیں گے، احساس کریں گے اور ان واقعات کو پڑھے رہیں گے، ایک لمحہ آپ کے لیے وہاں پر کھڑے ہونا مشکل ہوگا کہ کیسے ان لوگوں میں سے ایک ایسے بھی تھے، ایک نہیں کئی ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر 90 تیر اور تلوار کے زخم کو برداشت کیا. آپ ایک جملہ نہیں برداشت کر پاتے ہیں، انہوں نے نبی کی حفاظت کے خاطر نبی صلی اللہ اپنے پیٹھ کے اوپر 90 تیر اور تلوار کے زخم برداشت کیے. ایسے صحابہ کرام کو
لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں اور کہیں کہ فلاں غلطی پر تھا، فلاں غلطی پر تھا، اس نے فلاں کے خلاف ایسا کیا، یقین جانیے کہ اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے اللہ رب العالمین کے رضامندی کے بدلے، کہ اللہ جس صحابہ کرام سے راضی ہے اس صحابہ کرام کے تعلق سے وہ زبان کھولتا ہے۔ آپ آئیں اور جا کر کے عہد دیکھیں، عہد میں جا کر کے صحابہ کرام کو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مصعب بن عمیر کس طریقے سے مکے کے اندر بہترین زندگی گزارتے تھے، لیکن ایمان جب قبول کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور جب اسی عہد کے اندر انہیں شہادت ملی تو اتنے مالدار صحابی کو اتنا کفن بھی نصیب نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھک سکتا، اگر چہرہ ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھکا جاتا تو چہرہ کھل جاتا۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو جگائیں، اور کہیں کہ تم اپنے باپ کے خلاف اپنے کسی کی بات کو برداشت کر سکتے ہو، لیکن صحابہ کرام کے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہیں کرنا، کیونکہ صحابہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے عقیدے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر اس پر تھوڑی سی بھی ضرب پڑے گی، تھوڑی سی بھی چوٹ پڑے گی تو پورے ایمان کی بنیاد ہل سکتی ہے، ہماری جنت ہمارے ہاتھ سے جا سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت منہ موڑ سکتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے غصے کا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ خود ہمیں بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، تب جا کر کے ایمان میں پختگی آئے گی، تب جا کر کے ایمان میں حلاوت ملے گی کہ صحابہ کرام نے جس طریقے سے جانبداری اور قربانی کا مظاہرہ کیا تھا ہمیں بھی ویسا کرنے کا موقع ملے گا۔ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور بنیاد ہیں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام سے سچی محبت بغیر کسی کینہ کپٹ کے ضروری ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور فرمانبردار بنائیں، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں کو بالکل صاف رکھے اور ہماری زبان کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے اخلاق کے جیسے اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کریں، ان کی قربانیوں کے جیسے ہم بھی قربانیاں پیش کرنے کی کوشش کریں، خود بھی صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور لوگوں تک صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی منقبت کو پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ سے محبت اللہ سے محبت، نبی سے محبت، دین اور قرآن سے محبت کی دلیل ہے۔ ان سے نفرت کرنا اللہ تعالیٰ سے، نبی سے، دین سے، قرآن سے نفرت کی دلیل ہے۔ صحابہ کی توہین اللہ کی توہین ہے، نبی کی توہین ہے، دین کی توہین اور تنقیص ہے۔ صحابہ کا دفاع اللہ کا دفاع ہے، نبی کا دفاع ہے، قرآن کا اور دین کا دفاع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا محافظ بنائے، اور اللہ رب العالمین وہ لوگ جو صحابہ کرام پر کی تنقیص کرتے ہیں اور جو صحابہ کرام کے تعلق سے غلط عقیدے لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو گم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں۔ بڑی قیمتی باتیں شیخ محترم نے فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو پھر ہماری آپ سے زوم پر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو عام کریں، زیادہ سے لوگوں تک بتائیں، تاکہ جو صحیح بات اور صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح فکر، صحیح سوچ دین اسلام کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جاتی ہے، وہ سب آپ لوگ اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔